رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عزیز پاکستان حضرت علامہ محمد شفیع صاحب اکاڑوی، رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین وأولياء أمته الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد صدر گرامی قدر قابل صد احترام علماء کرام و بزرگان ملت و برادران اسلام، میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے اس عظیم شہر مظفر آباد میں حاضر ہوا. پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ میں جہاں کہیں وعدہ کرتا ہوں ضرور پہنچتا ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے وعدہ کیا ہو اور نہ پہنچا. لیکن جہاں میں نہیں پہنچتا تو آپ حضرات یہ سمجھ لیا کریں کہ اگر اشتہار میں کسی نے نام دیا ہے یا ویسے تقریر میں کہا ہے کہ وہ آئے گا، یا کہا ہے کہ کسی وجہ سے وہ نہیں آیا، یا بعض لوگ جن کو کچھ خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پیسے زیادہ مانگتے تھے اس لیے نہیں آئے. تو اس قسم کی کوئی بھی بات ہو تو میں اپنے بزرگوں اور دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ قائم کیا، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی تاریخ لی، اور نہ مجھے کوئی خبر ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ سمجھ لیا کریں کہ اکاڑوی نے کوئی وعدہ
نہیں کیا، اور جہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں پہنچتا ہوں، آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ رجب شریف کا مہینہ گزر چکا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کی بھی آخری تاریخیں ہیں، لیکن ہمارے محترم قاری محمد عبداللہ صاحب نے یہ جلسہ کیا ہے بسلسلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے مجھے یہی فرمایا ہے کہ میں ذکر معراج شریف کروں۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا لطف الرحمان صاحب قبلہ نے معراج شریف کا بہت سا حصہ بیان فرما دیا ہے، بلکہ معراج شریف کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں۔ میں بہت محظوظ ہو رہا تھا اور میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے علماء ہر جگہ موجود ہیں جو دین اور مسلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی تعجب ہو رہا تھا کہ جب یہاں ایسے ایسے حضرات علماء کرام موجود ہیں تو مجھے اتنی دور کراچی سے بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ بہر صورت اب میں حاضر ہوا ہوں تو آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر ذکر معراج شریف کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو باتیں ہمارے حضرت علامہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں ان کا اعادہ نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سکون اور اطمینان سے تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کچھ لوگوں نے رکے دیے ہیں اور ان میں کچھ سوالات کیے، تو ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ منتظمین جلسہ نے مجھے کراچی شہر سے مظفر آباد اس لیے نہیں بلایا کہ میں لوگوں کے سوالات کا جواب دوں، اور سوالات وہی پرانے ہی ہیں جن کا تعلق اختلافی مسائل کے ساتھ ہے۔ ویسے میں انشاءاللہ العزیز تقریر کے اختتام پر اجمالی طور پر ان کا جواب عرض کر دوں گا، اور میں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں وہ سارے مسائل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی میں اپنے ساتھ لایا ہوں، تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر وہ تفصیل کے ساتھ مسئلے کو دیکھنا چاہیں تو میری کتابیں دیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اتحاد اور اتفاق کی شاید اتنی ضرورت نہ تھی جتنی کہ اس وقت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کے چاروں طرف کیا کچھ ہو رہا۔ اس وقت افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے لاکھوں مہاجرین ہمارے ملک میں پناہ گزین ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، انڈیا کے دوسرے علاقے آسام میں کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، اور اب انڈیا کے دوسرے شہروں میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایران اور عراق دو سلطنتیں، دو حکومتیں، دو ملک، مسلمانوں کے ملک، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اے کاش کہ یہ قوت جو وہ آپس میں ایک دوسرے پر صرف کر رہے ہیں، یہی قوت کفار کے خلاف، یہودیوں کے خلاف استعمال کی جاتی تو اس سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا،
اب وہ قوت مسلمان ایک دوسرے پر صرف کر رہے ہیں اور مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان مسلمان کے ملک کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان مسائل میں نہ الجھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے عقائد اور نظریات کو چھوڑ دیں، آپ اپنے عقائد اور نظریات پر قائم رہتے ہوئے بھی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچے یا دوسروں کے جذبات مجروح ہوں۔ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں یا نامناسب کلمات کہتے ہیں، وہ اگر اس سے اجتناب کریں تو اہل سنت و جماعت کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اسی طرح بہت سے اہل سنت کہلانے والے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو یزید جیسے شقی اور بدبخت انسان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، خلیفہ راشد اور امام عادل کہہ رہے ہیں، اور اس کا نام لے کر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور پھر ستم بالائے ستم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی اور فسادی کہتے ہیں، خدا اور رسول کا دشمن کہتے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے والا ایک فتنہ پرور شخص کہہ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں جو لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں اور آپس میں لڑوانے کی اور خانہ جنگی کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ہم نے بہت بڑی قربانی دے کر اس پاکستان کو حاصل کیا ہے، یہ پاکستان ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، تو ہم نے اس پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا اسی طرح اس کا تحفظ بھی کریں گے، اور اگر ہمیں اپنی جانیں دینی پڑی تو جانیں بھی قربان کریں گے، مال دینا پڑا تو مال بھی دیں گے، اور اس ملک عزیز کا تحفظ کریں گے، کیونکہ یہ ملک عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں ہندوستان میں گیا تھا، خواجہ خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الحق والدین حسن سنجری چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے تو اجمیر شریف بھی گیا، دہلی بھی گیا، آگرہ بھی گیا، فتح پور سیکری بھی گیا، بریلی شریف بھی گیا۔ تو جس وقت میں نے انڈیا کا دورہ کیا تو یقین مانیے کہ میں کہتا تھا الحمدللہ ہمارا پاکستان تو ہمارے لیے جنت ہے۔ وہاں مسلمانوں کی جو حالت میں نے دیکھی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھی، اور یہ نہیں کہ سارے مسلمان، بعض دوسری قوموں کے لوگ بھی تھے جو جھونپڑیوں میں پڑے ہوئے، فٹ پاتھ پر جھونپڑیاں، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں، نہ وہاں پیشاب کرنے کی جگہ ہے، نہ غسل کرنے کی جگہ ہے، نہ پانی میسر ہے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ بیچارے کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ہمارا پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ایک جنت بنایا ہے۔ تو ہم لوگ پاکستان کی تعمیر کریں، پاکستان میں تقریبی کارروائیاں کر کے اس کی جڑوں کو نہ کھوکھلا کریں، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس درخت کی جڑوں کو ہم کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں اسی درخت کی شاخوں پر ہمارا قیام ہے۔ اگر وہ درخت ہی نہ رہا تو ہم کہاں رہیں، یہ پاکستان نہ رہا تو ہم کہاں رہیں۔ اس پاکستان میں شیعہ حضرات نے بھی رہنا ہے، دیوبندی حضرات نے بھی رہنا ہے،
वहाबियों ने भी रहना है, सुन्नियों ने भी रहना है, यानी जो जिस फिरके से ताल्लुक़ रखता है उन सब ने रहना है, ईसाइयों ने भी रहना है, हमारे मुल्क में हिंदू हैं वो भी रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें और कोशिश करें कि सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, किसी के साथ ज़्यादती न हो और अमन व सलामती के साथ इस मुल्क अज़ीज़ में रहें। अल्लाह ताला मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए और जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था वो मकसद पूरा हो और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज़ हो और मकाम मुस्तफ़ा और मकाम सहाबा और मकाम अहले बैत और मकाम औलिया का तहफ़्फ़ुज़ हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर तौर पर ज़िक्र मेराज शरीफ करता हूँ। ज़िक्र मेराज शरीफ अगर तफसील के साथ बयान किया जाए तो मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मेरे जैसा कम इल्म भी अगर ज़िक्र मेराज शरीफ को तफसील के साथ बयान करे तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए 8 दिन भी नाकाफ़ी। तो इन चंद लम्हात में क्या बयान हो सकता है, चंद बातें मोटी मोटी अर्ज करनी है, रोज़ रोज़ आना नहीं होता। आप हजरात तशरीफ़ रखें, सुकून से तशरीफ़ रखें और सुनें। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक को मेरे और आपके लिए सरमाया ईमान और ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जिसने सैर कराई अपने बंदे को, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को। असरा के माना सैर कराने के भी आते हैं और रात के वक्त ले जाने के भी आते हैं। लैलन, रातों रात, रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक या मस्जिद अक़सा की तरफ, इला बमाना तक भी आता है, तरफ भी आता है। कौन सी मस्जिद अक़सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह फरमाता है वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। क्यों ले गए, क्यों सैर कराई? ले नूरे याहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने उस आबदे मुक़द्दस को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। हजरत अल्लामा ने बयान फरमाया, इन्नहू में हू जो है ये ज़मीर है और इसका मर्जा मुफस्सिरीन किराम ने अल्लाह ताला को भी करार दिया है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी करार दिया है। अगर हू ज़मीर का मर्जा अल्लाह ताला हो तो माना ये है कि अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो तो माना ये है कि मेराज की रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला वास्ता अपने रब का कलाम सुनने वाले थे और बेहिजाब अपने रब को देखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा शफी साहब कादरी जिंदाबाद। यहाँ मैंने ये भी देखा है कि नारों की फहरिस्त कुछ लंबी है और जो नारा लगाते हैं फिर वो 2-3 नारों के बाद वो जरा खामोश हो जाते हैं, थक जाते हैं, गले पर असर पड़ता है। और अभी ताज़ा वक्त है ना, तो आप नारे भी लगा रहे हैं। जब मुझे ज़रूरत होगी ना कोई नारा लगाए ताकि मैं कुछ थोड़ा सा सांस ले लूँ, उस वक्त आप ढीले पड़ जाए। तो पहली बात तो ये है कि सिर्फ 2 ही नारे लगाएं, मेरा ख्याल है काफ़ी है, नारा तकबीर और नारा रिसालत, ठीक है ना। और
میں کسی نعرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ خطیب پاکستان اور یہ وہ وقت کافی لگ جاتا ہے، اس واسطے وقت کی بچت کے لیے میں درخواست کروں گا کہ صرف 2 ہی نعرے لگائیں، اور نہ بھی لگائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس نعرے ہی تو رہ گئے ہیں، نعروں پر بڑا زور دیتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نعروں میں بھی وہی قوت اور وہی کیا نام ہے جو دبدبا تھا اور وہ پیدا فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف نعرے لگاتے تھے تو کافروں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ غور فرمائیے، دعویٰ نبی کریم علیہ السلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو نبی کریم علیہ السلام کے متعلق یہ سوچا جاتا، غور کیا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا، تو تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ قرائے زمہریر سے کیسے گزرے، قرائے نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے۔ ارے میاں، لے جانے والا اور سیر کرانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہوگا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، بے عبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے نور ہیں، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے بے عبدہ ہی فرمایا، تو کیا بے عبدہ ہی کے فرمانے سے رسول، نبی اور حبیب ہونے کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں۔ جس طرح بے عبدہ ہی کے فرمانے سے نبی اور رسول ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اس طرح نور ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو بے عبدہ ہی فرمایا اور تم کہتے ہو نور ہے، وہ تو بندے تھے۔ تو یہ بات جاہلانہ بات ہے۔ علماء کرام ایسی باتوں کو منہ نہیں لگاتے، بلکہ جواب دینا بھی وہ اپنی شان اور اپنی پوزیشن کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن کیا کریں، عوام کو اپنے قابو میں رکھنے اور ان کو اپنے عقیدے پر مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے جواب دینے پڑ جاتے ہیں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے، عبد ہونا نور ہونے کے منافی نہیں، اور نور ہونا عبد ہونے کے منافی نہیں۔ عبد ایک الگ صفت ہے، نور ایک الگ صفت۔ عبد بمانا عابد ہے، اور عابد کے معنی عبادت کرنے والا، تو جو نور ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم پڑھیے، مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا۔ مشرکوں نے کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
جب مشرکین نے ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور تردید فرماتے ہوئے کہا کہ مشرکو تم فرشتوں کو میری بیٹیاں قرار دیتے ہو، میں اولاد سے پاک، فرشتے میری بیٹیاں نہیں، تو پھر وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عباد فرمایا ہے، عباد جمع ہے عبد کی، تو فرشتوں پر اگر عبد کا اطلاق ہو گیا تو کیا وہ نور نہیں رہے؟ ان کے نور ہونے کی نفی ہو گئی؟ نہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کو بے عبد ہی فرمایا تو بے عبد ہی کے فرمانے سے حضور کے نور ہونے کی نفی نہیں۔ یہاں جو بے عبد ہی فرمایا ہے اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمت ہے۔ بے رسول ہی نہیں فرمایا، بے نبی ہی نہیں فرمایا، بے حبیب ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا ہے۔ تو بے عبد ہی کے فرمانے میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں۔ اگر انہی کو بیان کرتا رہوں تو صبح ہو جائے، مگر میں صرف ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو عالمانہ بھی ہے اور صوفیانہ بھی ہے۔ میں نہ عالم ہوں اور نہ صوفی۔ دیکھو ابدیت جو ہے، ابدیت میں رفعت ہے، ابدیت میں عروج ہے اور رسالت میں نزول ہے۔ ابدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے، رسالت کا رخ بندوں کی طرف ہے۔ پہلے عروج ہوتا ہے پھر نزول ہوتا ہے۔ اسی واسطے ہم کلمے میں عبدہ پہلے کہتے ہیں ورسولہ بعد میں کہتے ہیں۔ رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغامبر، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا۔ تو جب وہ رسول بن کر آئے تو کیا فرمایا؟ جب انہوں نے ہماری طرف رخ کیا، جب نزول ہوا تو کیا فرمایا؟ فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف۔ جب انہوں نے ہماری طرف رخ کیا، ہمارے پاس آئے تو کیا فرمایا؟ قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا بے عبد ہی، کیونکہ عبدیت میں عروج ہے، رسالت میں نزول ہے۔ پہلے عروج ہوتا ہے بعد میں نزول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت سے حضرات نہیں سمجھ، میں وضاحت کروں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابدیت کے معنی سمجھو، مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ ابدیت کے معنی کیا ہے۔ ابدیت کے معنی انتہائی عاجزی کے ہیں۔ ابدیت کے معنی انتہائی عاجزی کے ہیں، اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ جو عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سے سرکار نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ معلوم ہوا عاجزی میں، انکساری میں اور تواضع میں رفعت ہے، بلندی ہے۔ جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو غرور اور تکبر کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ تو دیکھو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سید المرسلین ہے، جہاں سید الصابرین ہے، جہاں سید المجاہدین ہے، جہاں سید العالمین ہے، وہاں سید المتواضعین بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عاجزی کرنے والوں کے سردار ہیں۔ آپ نے جس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، اس قدر عاجزی کسی اور مخلوق نے نہیں کی۔ کیسے؟ حضور کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں؟ یہ آپ ہمارے علماء سے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ آج جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا، اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تو میری حمد و ثنا کرے، میری تعریف کرے، اور میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں۔ تو حضور نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی، اس واسطے حضور کا نام ہوا احمد۔ احمد کے معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے کا۔ جب حضور نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام رکھا محمد، کہ اے میرے پیارے تو نے میری سب سے زیادہ تعریف کی، اس واسطے تو احمد ہے، اور میں تیری سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں، اس واسطے تو محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہنا یہ تھا کہ حضور کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے۔ اور یہ میں نے اجمالی طور پر آپ کو بتایا کہ ابھی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے سرکار کے نور کو پیدا کیا، اس وقت سے سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے عاجزی سب سے زیادہ کی تو اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ، اور اس کا مظاہرہ ہوا معراج کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی، ساتوں زمینیں نیچے تھیں، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المقدس نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے، جنت الفردوس نیچے، جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا نیچے، 70,000 پردے نیچے، یہاں تک کہ خدا تعالی کا عرش بھی نیچے تھا اور مصطفیٰ کے قدم اونچے۔ اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ دکھا دیا میرے محبوب میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا دیا۔ اب سمجھو کہ عبدہ ہی فرما کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب کو جو رفعت اور بلندی حاصل ہوئی ہے یہ میرے محبوب کی کامل اکمل عبدیت کا نتیجہ ہے۔ اگر انہوں نے عاجزی سب سے زیادہ کی ہے تو میں نے اونچا بھی سب سے زیادہ کی۔ ایک بات اور عرض کرو، ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبدو۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ فأوحى إلى عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا۔ کلمے میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، تو حضور ہیں عبدہ۔ بعض لوگوں نے عبد لے لیا اور ہو کو چھوڑ دیا۔
अरे हुजूर अब्दी नहीं है, अब तो हु है। सिर्फ अब्द को न देखो, हु को भी देखो। और हु को समझना हो तो उससे समझो जो हु करके बाहू हो गया हो। और जिनको हु की हवा भी नहीं लगी वो हु का मफहूम क्या समझे हैं? इसी वास्ते डॉक्टर इकबाल मरहूम ने कहा, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं हम हैं अब्द, हुजूर हैं अब्दो हु। अब्द में और अब्दो हु में कितना फर्क होता है। वो फरमाते हैं अब्द दीगरे अब्दो हु चीज़े दीगर। फरमाते हैं अब्द और होता है और अब्दो हु कोई और ही चीज होता है। दोनों में फर्क कितना। अब्द दीगरे अब्दो हु चीज़े दीगर। सरापा इंतजारू मुंतजर। फरमाते हैं अब्द में और अब्दहू में इतना फर्क होता है। अब्द की ये हालत है कि वो इस इंतजार में है कि अल्लाह राजी हो जाए, और अब्दहू की ये शान है कि अल्लाह ये चाहता है मेरा ये बंदा राजी हो। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं अब्द वो जो अल्लाह को राजी करे, अब्दहू वो जिसको अल्लाह राजी करे। सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को। किस शान से ले गया? कुतुबे अहादीस, कुतुबे तफासीर और कुतुबे सैयर में जो कुछ लिखा हुआ है उसका खुलासा और निचोड़ पेश करूंगा। खास खास मकामात पर हवाले भी पेश कर दूंगा ताकि बाद में कोई ये न कहे कि जी कोई हवाला नहीं पेश किया, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं वारिद हुई। तो इस वास्ते खास खास मकामात पर हवाले भी पेश कर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जिब्रील बहिश्त में जाओ, वहां से एक हसीनो जमील बुराक ले लो, 70,000 फरिश्ता साथ ले लो, मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचो। मेरे महबूब को मेरा सलामो कयाम दो, शानो शौकत से बुराक पर सवार करके लाओ, क्योंकि हम उनको सैर कराना और अपनी कुदरत के अजायबात और निशानियां दिखाना चाहते। हुक्म इलाही की तामील करते हुए जिब्रील बहिश्त में पहुंचे, वहां से एक बुराक लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। सही बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हुजूर हतीम शरीफ के अंदर लेटे हुए थे। हतीम काबे का वो हिस्सा है जो छटा हुआ नहीं। जिब्रील ने आकर अल्लाह का सलाम पहुंचा, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम। हुजूर अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और क्या कहा? या मुहम्मदो इन्ना रब्बका लयश्ताकु इलैक। ऐ मोहम्मद आपका रब आपका मुश्ताक है। जरा अल्फाज देखिए जिब्रील क्या कह रहे हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला आपका मुश्ताक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर झूम उठे और उन्होंने दो शेर फरमाते हैं, तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को जेबा है बेनयादी। तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को जेबा है बेनयादी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकलती हैं,
پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر سوال کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال کرتا نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ پیارے کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور میں تیرا مشتاق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ سلام اٹھے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ حضرت علامہ مولانا لطف الرحمان صاحب بیان کر چکے، اس کا میں بیان نہیں کرتا، کچھ بھی بیان نہیں، بہت مختصر بیان ہو سکے، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ذرا خیال کرو، جس کی رکاب جبریل پکڑے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ نے بارہا سنا ہوا ہوگا کہ براق ایک نورانی اور روحانی جانور تھا جس کا منہ انسانوں جیسا تھا، باقی وجود گھوڑے جیسا تھا، اس کے 2 پر تھے اور وہ اڑتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ آج سے 300-400 سال پہلے مسلمان جب اس کو بیان کرتے تھے تو غیر مذاہب کے لوگ ہنستے تھے، مذاق کرتے۔ اب سائنس جوں جوں ترقی کر رہی ہے اور نئی نئی ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقیقت اظہر من الشمس ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے طیارے اور راکٹ بڑے تیز رفتار ہو سکتے ہیں تو رب کا بنایا ہوا راکٹ تیز رفتار نہیں ہو سکتا؟ رب کا بنایا ہوا طیارہ تیز رفتار نہیں ہو سکتا؟ اور دیکھیے اسی واسطے اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ براق۔ اور براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی۔ یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی جو ہے، اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں، 1 منٹ کے 60ویں حصے میں 1,86,000 میل کا فاصلہ یہ برق طے کر جاتی ہے، تو جس کو رب نے بھیجا تھا وہ تو براق تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے اپنا بنایا ہوا طیارہ بھیجا۔ ایک خوشخبری آپ کو سناؤں، امریکہ کا وہ شخص جس نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ کیوں مسلمان ہوا ہے؟ اس نے یہ بیان دیا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بیان کی ہے کہ جب میں چاند پر اترا تھا اور میں چاند پر پھر رہا تھا تو میں نے چاند پر ایک آواز سنی، غور سے آواز سنی، بعد میں وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس طرف میرا دھیان نہیں، لیکن پھر مجھے مصر کے شہر قاہرہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں وہی آواز پڑی جو میں نے چاند پر سنی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟
مؤذن اذان کہہ رہا، اذان کی آواز سنی اور ساتھ یہ بھی سن لو، غور سے آواز سنی، بعد میں وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس طرح میرا دھیان نہیں، لیکن پھر مجھے مصر کے شہر قاہرہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا تو میرے کانوں میں وہی آواز پڑی جو میں نے چاند پر سنی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ مؤذن اذان کہہ رہا۔ اذان کی آواز سنی اور ساتھ یہ بھی سن لو، مصر میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں نے ان سب ملکوں کا دورہ کیا ہے، آج بھی جا کر دیکھ لو، وہاں اذان کے بعد صلاۃ پڑھی جاتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس مسلمان ہونے والے نے کہا کہ بعین ہی یہی کلمات اذان کے اور اذان کے بعد صلاۃ کے درود و سلام کے الفاظ میں نے چاند پر سنے تھے، اور اب میری اس طرف توجہ نہیں تھی، میرے ذہن سے وہ نکلے ہوئے تھے، تو اب جو میں نے قاہرہ میں اذان اور صلاۃ سنی تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو میں نے چاند پر سنا تھا۔ جب اس نے اس کی حقیقت معلوم کی تو وہ مسلمان تھے، اور یہ تو انہوں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا جب وہ چاند سے واپس آئے تھے کہ چاند میں ایک لمبا شگاف ہے۔ مصر کے اخباروں نے لکھا، پاکستان کے اخباروں نے بھی اس کی نقل کی۔ میں نے ایک رسالے میں یہ مضمون پڑھا، جنہوں نے چاند کو دیکھا، جو چاند پر اترے تھے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ چاند میں ایک لمبا شگاف ہے، جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو اور ٹوٹنے کے بعد پھر دوبارہ مل جائے لیکن نشان باقی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس شگاف کا نشان موجود ہے۔ اس وقت مصر کے علماء نے لکھا تھا یہ ہمارے نبی پاک کا زندہ معجزہ ہے، جس کی شہادت غیر مذاہب کے لوگ بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو توڑا تھا اور پھر جوڑ دیا تھا، اگرچہ چاند جڑ گیا مگر آج بھی اس کے اندر شگاف موجود ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی پاک کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہیں، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور، جس نے رکاب پکڑی ہوئی ہے وہ سارے نوری فرشتوں کا سردار، اور جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے وہ اس کا نمبر دوسرا ہے، جبریل کے بعد وہ۔ یہ نورانی بارات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف چلتی ہے۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ راستے میں آیا مدینہ طیبہ، جس کا پہلا نام یثرب۔ اب یثرب کہنا جائز نہیں، حضور نے منع فرما دیا کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں۔ جب یہ مقدس بستی آئی، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بستی ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں، یہیں آپ کا مزار پر انوار ہوگا، یعنی یہیں آپ کی قبر انور ہوگی۔ تو حضور یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ آگے گئے تو ایک گاؤں آیا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس گاؤں کا نام ہے مدین، اس گاؤں میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام رہتے، یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ آگے گئے تو ایک پہاڑ آیا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس پہاڑ کا نام ہے طور، اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔
آگے گئے تو ایک اور مقام آیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس مقام کا نام ہے بیت اللحم، جسے یروشلم بھی کہتے ہیں۔ حضور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ مقام ولادت عیسیٰ ہے علیہ السلام، یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضور اترے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تعصب ضد وغیرہ کو چھوڑ کر بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان مقامات پر اترنا اور نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جن مقامات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جائے، ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں نفل وغیرہ پڑھنا، یہ شرک و بدعت نہیں، ہمارے نبی پاک کی سنت۔ اور سنیے، مدینہ طیبہ میں ابھی حضور گئے نہیں، لیکن اس خطہ زمین کو ازل سے یہ سعادتیں، یہ سر بلندیاں، یہ سرفرازیاں حاصل ہو چکی تھی، تو وہاں بھی اتارا۔ مدین گاؤں جو تھا، اس گاؤں میں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کب رہے؟ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 2500 سال پہلے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبریل ٹھیک ہے اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام رہے تھے، مگر وہ تو 2500 سال گزر گئے، اب یہاں کیا رہ گئے؟ نہیں، حضور اترے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہاڑ طور جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کو بھی اتنا ہی تقریباً عرصہ ہو گیا تھا، کیونکہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک، فرق اتنا ہے کہ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے اور موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، چنانچہ انہی کی صاحبزادی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جبریل ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، پتھروں سے تو نہیں نہ ہوئے تھے، تو یہ تو پتھر ہے، یہاں تم مجھے کاہے کے لیے اتار رہے ہو؟ پتھروں میں کیا ہو گیا؟ وہ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ نہیں، حضور وہاں بھی اترے اور 2 رکعت نماز ادا۔ بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہ بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ معراج سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات تھی۔ حضور وہاں بھی اترے اور نماز ادا کی۔ معلوم ہوا کہ جن مقامات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جائے، ان مقامات کی زیارت کرنا، وہاں نفل وغیرہ پڑھنا، یہ قبر پرستی یا جگہ پرستی یا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک کی سنت۔ ایک بات اور بتاؤ، جبریل نے جو حضور کو اتارا تھا، تو کیا انہوں نے اپنی رائے اور اپنی مرضی سے اتارا تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ فرشتے جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے حکم دیا تھا جبریل ان مقامات پر میرے حبیب کو اتارو، تاکہ میرے حبیب کی امت کے واسطے یہ مسئلہ ظاہر ہو جائے، میرے حبیب کی امت کو معلوم ہو جائے کہ نیک بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے مقامات کی زیارت کرنا یہ میرے حبیب کی سنت ہے۔ اور آج آپ چلے جائیے کسی مقام کی زیارت کرنے کے لیے، فٹافٹ آپ پر فتویٰ لگ جائے گا، قبر پرست ہے، جگہ پرست ہے، کہاں پرست ہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اس مجمع میں بحمدہ تعالی بہت سے حاجی صاحبان ہوں گے، جو نئی حاجی ہیں اللہ ان کو بھی حج کرائے، بات سب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو،
خانے کعبے کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ علماء سے پوچھو، حاجیوں سے پوچھو کہ وہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ وہ ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان۔ جب حضرت ابراہیم نے خانے کعبے کو تعمیر کیا تھا تو دیوار کو اونچا کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی کہ اس کو نیچے رکھیں اور اس پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار کو اونچا کریں۔ تو ایک پتھر آپ نے اٹھایا، اس کو نیچے رکھا، اس پر کھڑے ہو گئے اور کعبے کی دیوار کو اور اونچا کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے نرم ہو گیا اور آپ کے پیروں کا نشان اس پر پڑ گیا۔ وہ پتھر وہاں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر شیشے کا چھوٹا سا گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو وہ پتھر بھی نظر آئے گا اور پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بھی نظر آئیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اب قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اور دوسری آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا ہے تو سارا حرم ہے تو ساری پاک وادی، اے حرم میں آنے والوں، اے اس مقدس وادی میں آنے والوں، ہے تو ساری وادی مقدس، مگر نماز وہاں پڑھو جہاں مقام ابراہیم ہے۔ وہاں نماز پڑھو تو زیادہ اجر و ثواب، اس نماز کی فضیلت زیادہ ہو جاتا۔ وہاں دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی۔ جن مقامات پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان مقامات میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور بخشا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل اور بخشے ہوئے شعور کی روشنی میں ذرا سوچئے کہ اس پتھر پر ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا اور قدم اٹھا لیا۔ اب پتھر پر قدم تو نہیں ہے نا، صرف قدم کا نشان ہے۔ تو خدا کے لیے ذرا سوچو، جہاں ان کے پیروں کے نشان ہیں وہاں اتنی برکتیں ہیں، تو جہاں وہ سر سے لے کر پیر تک خود آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے وہاں قدم رکھے اور اٹھا لیے، ہے تو وہ ایک پتھر، لیکن ان کے پیر رکھنے کی برکت اور عظمت قیامت تک قائم ہے۔ معلوم ہوا جہاں اللہ والوں کے قدم آ جاتی ہیں وہ مقامات معظم ہو جاتی ہیں، اور ان مقامات کی عزت کرنا، ان مقامات کا ادب و احترام کرنا، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے۔ ایک اور بات کروں، آ گئی ہے ضمن میں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو تعظیم کرے شاعر اللہ کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی سے، ایک ہوتا ہے نا جسمانی تقوی، ایک ہوتا ہے قلبی تقوی۔ اللہ فرماتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم دلی قلبی تقوی۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھئے کہ شاعر اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا شاعر اللہ کی تعظیم قلبی تقوی، دوسری آیت میں فرمایا صفا مروہ دونوں پہاڑیاں
شاعر اللہ میں سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے اس کشمیر میں کتنے پہاڑ ہیں؟ کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، کتنے سرسبز اور شاداب پہاڑ ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے عظیم، بڑے بڑے قیمتی پہاڑ ہیں۔ کسی پہاڑ سے سونا نکلتا ہے، کسی پہاڑ سے چاندی نکلتی ہے، کسی پہاڑ سے تانبا نکلتا ہے، کسی پہاڑ سے لوہا نکلتا ہے، کسی پہاڑ سے کوئلہ نکلتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ ان میں سے ہیرے نکلتے ہیں، بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ ان میں سے سونا نکلتا ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں 2 مرتبہ گیا۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک بڑا شہر ہے جوہانسبرگ، وہاں شہر کے اندر 6-7 پہاڑ سونے کے ہیں جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سونا نکلا۔ اسی ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے کیپ ٹاؤن، وہاں میں گیا تو وہاں ہیروں کی کان ہے، یعنی ہیروں کا پہاڑ ہے، یہ ہیرے نکلتے ہیں۔ آپ انگوٹھی کے اندر بطور نگینہ ایک ہیرا لگاتے ہیں، اس کی قیمت 8,000، 10,000، 20,000، 50,000۔ تو دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے سرسبز، بڑے بڑے قیمتی پہاڑ ہیں، مگر ان پہاڑوں کو اللہ نے شاعر اللہ میں سے قرار نہیں دیا۔ یہ مکہ مکرمہ میں خانے کعبے کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کو اللہ نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ لاکھوں پہاڑ ہیں، بڑے بڑے اونچے، بڑے بڑے سرسبز، بڑے بڑے قیمتی پہاڑ، وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہیں۔ اور مکے کے اندر خانے کعبے کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حاجی صفا مروہ کرتے ہیں، 7 پھیرے کرتے ہیں، ان کو اللہ نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ تو کوئی پیچدار مسئلہ نہیں، کوئی دقیق مسئلہ نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو اس مقام پر چھوڑ گئے تھے تو چند دن گزر گئے، نہ کھانے کو ملا، نہ پینے کو ملا، کچھ ماحول کا اثر، جنگل بیابان، اور ایک خاتون دودھ پیتا بچہ گود میں لے کر تنہا ہے، دودھ خشک ہو گیا۔ تو سنا ہوا ہے نا واقعہ، مائی صاحبہ کو اپنے بچے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو پانی کی جستجو میں ان پہاڑیوں پر گئی، چند مرتبہ قدم آئے ان پہاڑیوں پر، 7 پھیرے ہوئے درمیان میں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں۔ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ کے قدم آئے ان پہاڑیوں پر تو وہ پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہو گئیں، ان کی تعظیم دلوں کا تقویٰ قرار پا گیا۔ قرآن سے ثابت ہوا جہاں اللہ والوں کے قدم آ جاتے ہیں وہ جگہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے، اور ان کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوتا وہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن مقامات کی نسبت یا تعلق اللہ کے نیک، صالحین اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جائے، ان مقامات کی زیارت کے لیے جانا، وہاں نماز وغیرہ پڑھنا، یہ ہمارے نبی پاک کی سنت۔ کہاں لکھا؟ کس نے لکھا ہے؟ حوالہ پیش نہیں کیا ابھی، لوگ پچھوں بولیں گے، کیونکہ بعض بندے پچھوں بول غلط کہہ گیا، کہیں نہیں لکھا ہوا، پچھوں بول دینے نا بعض عادت ہونی پچھوں بول ہے، یعنی میرے جانے کے بعد بولیں گے غلط کہہ گیا ہے، حوالہ نہیں دیا، پچھوں بولیں گے۔ تو میں حوالہ پیش کر دیا تاکہ پچھوں نہ بولن، کیونکہ جڑا پچھوں بولتا پھر وہ بو ہی پھیلانا۔ تو سنو، یہ کسی صوفی کا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، یہ حدیثیں ہیں، مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر میں ایسا حوالہ پیش کروں کوئی پچھوں نہ بولے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو علماء دیوبند میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں،
اور دیوبندی حضرات ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ دیکھیے میں بڑی تہذیب سے سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی کریم کی سیرت پر جس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ وہاں انہوں نے حضور کی معراج کا بھی ذکر کیا، تو جہاں معراج کا ذکر کیا وہاں انہوں نے ساری حدیثیں جمع کر دی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب بھی آسانی سے مل جائے گی اور ساری حدیثیں انہوں نے وہاں جمع کر دی۔ حوالہ میں نے ان کا اس لیے پیش کر دیا ہے کہ مان لیں، کیونکہ مقصد کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بھئی نبی کریم کی عظمت و شان کی کوئی بات ہو، کوئی ایسی مسلک کی بات ہو، عقیدت کی بات ہو، مان لو۔ چلو ہماری نہیں مانتے ہو تو اپنے بزرگوں کی ہی مان لو، اور پھر جو اپنے بزرگوں کی بھی نہ مانے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں کہاں مانے ہیں۔ جیڑے اپنے نہیں مان گے انہوں نے سانو کدوں ماننا۔ تو باہر سور ہے، میں نے حوالہ پیش کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جا رہی ہے، یہ نورانی بارات جا رہی ہے۔ ایک بات اور سنو، یہ بات جو اب پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، ہم مسجد اقصیٰ جاتے جاتے موسیٰ کی قبر پر سے گزرے علیہ السلام۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم نے جو ہی دیکھا تو کیا دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھو، حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی خصوصیت نہیں، سارے نبیوں کی یہی شان۔ حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا، اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، بولو سارے اللہ کے نبی زندہ، اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اب ذرا خیال کرو کہ حضور تو فرماتے ہیں سارے نبی زندہ ہیں، اور کوئی کہے کہ زندہ نہیں ہے تو آپ اس کی بات مانیں گے یا نبی کریم کی؟ کلمہ مولوی کا پڑھا ہے یا نبی کریم کا ہے؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں زندہ ہے۔ اگر مولوی کہے زندہ نہیں تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم کی بات غلط ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لہذا یہی کہیں گے کہ مولوی غلط کہہ رہا ہے، حضور کا فرمان صحیح، حضور کا فرمان سچا ہے۔ تو ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء زندہ، صدیقین زندہ، شہداء زندہ، اولیاء زندہ، مومنین صالحین زندہ ہیں، اور ان کی زندگی درجہ بدرجہ ہے۔ سب سے افضل زندگی انبیاء کی ہے، اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے بھی سردار ہیں، آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے اکمل۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ کے معنی خدا کی قسم، تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حضور زندہ، بولو حضور زندہ۔ دیکھو دیوبند کے صدر مدرس تھے مولوی انور شاہ صاحب کشمیری، انہوں نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ سارے نبی اور اسی طرح ان کے غلام، سچے غلام ان کے اولیاء، وہ اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اور حج میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ بڑے میاں تو یہ فرما رہے ہیں اور چھوٹے کہتے ہیں وہ مر گئے ہیں، ہوں اسی کدی منی، اساں تے کسے دی بھی نہیں مننی، انہاں نوں اسی کہنے ہاں بھئی تسی پہلے اپنے گھر دا فیصلہ کرو کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے۔ تواڈے وڈے کی کہندے نے، تسی کی کہندے ہو؟ میاں پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ کر لو، لیکن یاد رکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ انور شاہ صاحب نے ٹھیک فرمایا، ایسے ہی نہیں، باقاعدہ دلائل موجود۔ میری کتاب ذکر جمیل پڑھو، میں نے پورا باب باندھا ہے، بہت سے واقعات پیش کیے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے وفات کے بعد کلام کیا، غسل کے وقت کلام کیا، قبر میں جب رکھا گیا اس وقت کلام کیا، بعد میں ان کی قبروں سے آوازیں سنیں گے۔ ایک حدیث بھی پیش کر دوں کیونکہ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی نہ ہم بریلویوں کو مانتے ہیں نہ دیوبند، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ تو لو حدیث سنو، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، تمبو لگایا، اندر جو بیٹھے تو زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، زمین کے اندر، اور پڑھنے والا کیا پڑھ رہا تھا؟ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھی۔ تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ جہاں ہم نے خیمہ لگایا ہے، تمبو لگایا، وہاں سے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں سے جلدی جلدی اپنا خیمہ اکھیڑ لو، کیونکہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے کی قبر ہے جو اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، حدیث سے نبی پاک کے ارشاد سے ثابت ہو گیا کہ اللہ والے زندہ ہوتی ہیں اور اپنی قبروں کے اندر قرآن بھی پڑھتی ہیں، اللہ والے اندر قرآن پڑھتی ہیں، ماننے والے بار قرآن پڑھتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ والے اپنی قبروں کے اندر قرآن پڑھتی ہیں، ماننے والے باہر پڑھتی ہیں، جو نہیں مانتے ان کا نہ کوئی اندر پڑھتا ہے نہ کوئی باہر پڑھتا ہے۔ وہ بھی سچے تھے، اسی بھی بحث کی ضرورت نہیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں، کسی نال نہ بحث کرو، جے کوئی کہے نہ نہیں پڑھتے تو تواڈے نہیں پڑھتے، ساڈے پڑھتے، بس ختم بات ہے۔ میاں امام سیوطی کی کتاب شرح الصدور پڑھ کر دیکھو، انہوں نے لکھا ہے مومنین صالحین کو قبر میں قرآن دیا جاتا ہے پڑھنے کے بعد۔ تو خیر دور چلی جائے گی بات، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھ، کھڑے ہو کر، تاکہ پتہ چل جائے کہ جسمانی حیات ہے، کھڑا ہونا جسم کا کام ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے کہ حضور نے یہ کیوں بیان فرمایا، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ بڑی حکمتیں ہیں، دو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ اے میری امت جان لے، مان لے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا، اپنی اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتا۔ حضور نے یہ بتانا تھا کہ اے میری امت سمجھ لے کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی۔ ایک تو یہ حکمت تھی، امت کو بتانا تھا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھیں۔ دوسری حکمت ذرا توجہ سے سنیے،
یہ دوسری حکمت یہ تھی کہ حضور نے اپنی امت کو نماز کی اہمیت، نماز کا مطلوب ہونا، محبوب ہونا بتانا کہ اے میری امت جان لے، نماز اس قدر محبوب اور مطلوب چیز ہے کہ اللہ کے بندے تو قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے جہاں کہ ان پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی، اور تم اگر یہی نماز چھوڑ دو جہاں کہ تم پر فرض ہے تو کس قدر افسوس کی بات۔ حضور نے نماز کی اہمیت بیان کرنی تھی۔ نماز ایسی پیاری چیز ہے کہ اللہ والے اس کو قبر میں جا کر بھی نہیں چھوڑتے، اور جو یہاں ہی چھوڑے پھرتے ہیں جہاں کہ ان پر فرض ہے تو پھر وہ اللہ کو کیا جواب دے؟ یاد رکھو، نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر 5 وقتہ فرض عین ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز بیمار کو معاف ہے؟ سب جانتے ہیں، جانتے تو سارے ہی ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹا لیٹا اشاروں سے پڑھے۔ جب تک ہوش و آواز قائم ہے نماز کسی کو معاف نہیں، چاہے کتنا بیمار۔ نماز میدان جنگ میں معاف نہیں، جہاں گولیاں میگ کی طرح برستی ہیں، گولے گرتی ہیں، بم چلتی ہیں، جب میدان جنگ میں نماز معاف نہیں تو امن چین سے گھروں میں رہنے والوں کو کیسے معاف ہو جائے؟ تو آج کل ہم لوگ نماز میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے ہیں۔ نماز باقاعدہ پڑھا۔ بولو قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز۔ اللہ فرمائے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ تو آپ کہنا کہ ہم نے اکاڑوی صاحب کا بات سنا تھا۔ اللہ فرمائے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ تو آپ کہنا کہ ہم نے جلوس میں شرکت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا میں نماز کا پیا پوچھنا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر نماز درست ہوئی تو سارے معاملے درست، اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ۔ تو نماز باقاعدہ پڑھا کرو، نماز میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بعد عید کے دن 2 مسلمان آپس میں ملے، ایک نے دوسرے سے پوچھا روزے رکھیں؟ کہیں گا یار کیا بتاؤں، ایمان سے دل تو چاہتا تھا رکھوں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ بھائی رکھے نہیں، ایک بھی نہیں رکھا، ایک بھی۔ تو تراویح پڑھی؟ کہا جب روزہ ہی نہیں رکھے تو پھر تراویح کیا پڑھی؟ تراویح بھی کوئی نہیں۔ فرض نماز پڑھی کیونکہ روزے الگ فرض ہیں، نماز 5 وقت کا الگ فرض ہے، نماز پڑھی؟ کہنے لگا بھائی سچی بات یہ ہے مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بول، میں نے نماز بھی کوئی نہیں۔ جمعے پڑے رمضان کے؟ کہیں گا جمعے کے دن ہی تو زیادہ دھندا ہوتا تھا۔ بھائی سچی بات یہ جمعہ نہیں کوئی۔ عید پڑھی؟ کہے گا کیا بتاؤں یہ مولوی بھی عجیب ہے، میں نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے کیا جانے سے پہلے عید ہی ہوگی، انہوں نے میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ عجیب مولوی ہیں یہ لوگ۔ ذرا مجھے نہانے دھونے میں، کپڑے پہننے میں دیر ہو گئی تو مولویوں نے میرا انتظار ہی نہیں، نماز پڑھ لی۔ بھائی سچی بات یہ ہے مسلمان کا کام نہیں جھوٹ بولے، عید بھی میں نے کر۔ اس نے کہا اچھا سیویاں کھائیں؟ اس نے کہا تو خیال تو کر کہ نہ میں نے روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ فرض نماز پڑھی، نہ جمعے پڑھے، نہ عید پڑھی، اگر سیویاں بھی نہ کھاتا تو کیا بالکل ہی کافر ہو جائے؟ سیویاں میں نے ٹکا کے کھائی، کیونکہ سیویاں بھی نہ کھاتا تو پھر تو بالکل ہی اسلام سے جاتا۔ تو سیویاں میں نے خوب کھائی ہیں، تو اب تو لے دے کے سارا اسلام سیویوں میں۔ سیویاں کئی لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں مولوی صاحب حضور نے مرغا کھایا ہے نا، مرغا کھانا حضور کی سنت ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی حضور نے مرغا بھی 1-2 مرتبہ کھایا ہے، مرغا کھانا بھی حضور کی سنت ہے، اور ساری ساری رات کھڑے رہنا اور پاؤں پر ورم ہو جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ مرغے کھانے والی سنت یاد کی ہوئی ہے، اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے والی سنتوں کو بلایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں نماز باقاعدہ پڑھا کرو، اپنے گھر میں بھی اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو۔
اگر اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ گے تمہارے لیے بخشش کی دعا ہوتی رہے گی، اگر تم ہپی اور ٹیڈی بنا گئے تم بھی ان سے کوئی امید نہ رکھو۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کو کہیں گا یار اپنے گھر میں تاکید کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ کہیں گا مولوی جی کیوں، میں نے کروں کدم مولوی صاحب کیا مجھے گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے؟ اگر میں نے بیوی کو کہا نا نماز پڑھ تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی، اور سوائے اس کے کہ میں گھر سے نکل جاؤں اور کوئی صورت نہیں ہے، میرے حال سے رہے ایسا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی نہ تو خود ایسے کام کرو نہ اپنے گھر والوں کو ایسے کام کرنے دو جو جہنم کا مستحق بنا دے۔ یاد رکھو ہر ماں باپ سے اس کی اولاد کے متعلق، ہر شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خوب سمجھ لو یہ بڑا نازک مسئلہ پوچھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا، ہم خود تو پڑھتے ہیں، ہم دوسروں کا کیا کریں۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، مجمع میں بھی بہت سے علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ایک بستی کے متعلق کہ اس بستی کو الٹ دو، بستی والوں کو ہلاک کر دو، تباہ و برباد کر دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا وہ نیک، اس کو بھی تباہ کر دیں یا اس کو نکال لیں؟ فرمایا اس کو بھی تباہ کر دیں۔ یا اللہ وہ تو نمازی آدمی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تو نمازی، مگر اس کے سامنے برائی ہوتی تھی وہ روکتا نہیں، اس کو بھی ساتھ ہی تباہ کر دو۔ معلوم ہوا مسلمان کا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ خود نیکی کرے، بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دے اور برائی سے منع۔ اور اس کی 3 صورتیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو مسلمان کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت بازو سے اس برائی کو بدلے، اس برائی کو روکے اور اس کی جگہ نیکی کو رائج کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی قوت و طاقت نہ ہو ہاتھ سے اس برائی کو، قوت بازو سے اس برائی کو نہ روک سکے تو زبان سے کہے، زبان سے کہے کہ بھائی یہ برائی ہے، یہ برائی مت کر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، ڈرتا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا بذالک اضعف الایمان، دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کا اعلیٰ اور ایمان کا قوی درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکو، زبان سے روکو۔ دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ جو دل سے بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، معلوم ہوا وہ مسلمان نہیں، کیونکہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی جب ان کے اندر نہ رہا تو پھر تو میدان صاف ہو۔ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ برائی کرتے ہیں اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ اچھا سمجھتے، دلیر ہوتے ہیں۔ جو برائی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ ارے میاں یاد رکھو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ برائی نہیں کرتا۔ اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے کبھی برائی ہو جائے تو وہ بعد میں نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ گناہ کرنا اور گناہ کر کے دلیر ہونا یہ شیطان کی خصلت ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، تو بعد میں نادم نہیں ہوا بلکہ دلیر ہوا۔ تو گناہ کر کے دلیر ہونا یہ شیطانی خصلت ہے،
اور اگر گناہ ہو جائے کسی وجہ سے تو بعد میں نادم اور پشیمان ہونا یہ انسانی خصلت ہے۔ خیر یہ ضمن میں بات آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور فرماتے ہیں ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ دیکھو نا، تقریر شروع ہوئی ہے 11:05